نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ درود پاک کے مختلف کلمات ہیں، صیغے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض مختصر ہیں۔ عوامی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا درود ہے، یہ بڑا درود ہے۔ درود تو درود ہی ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ مختصر کلمات ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے گا ذرا۔ یہ پورا درود شریف ہے، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور سید عالم علیہ السلام پر بھی ہے اور حضور کی آل پر بھی ہے۔ اور حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا کہ جب بھی درود پڑھو مکمل درود پڑھو، کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ عرض کی حضور کٹا ہوا درود کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر پڑھا جائے میری آل پر نہ پڑھا جائے۔ پورا درود وہ ہے جو سرکار اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات انور پر بھی پڑھا جائے اور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک پر بھی پڑھا جائے، تو یہ ایک مکمل درود ہے۔ اور 1000 مرتبہ یہ تعداد پوری کرنا مشکل بھی نہیں ہے، پر جو نوید اس پر سنائی گئی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا، یہ ان کا ارشاد ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نیت کر لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اب بھی مل کر ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا۔ بزم آخر سے یہاں مراد آخری امت ہے، اور اس امت کی جو شمع نبوت ہے وہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بزمیں سجنا شروع ہوئیں اور ہر نبی و رسول کی امتیں ہوئیں، اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ پھر بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا۔ اور ابھی حدیث شریف سناؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو، تو اس سے مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت اس میں بیان کیا گیا، اور پچھلے برس بھی میں نے عقیدہ ختم نبوت پر ہی، وجہ یہ ہے کہ یہ اہم ترین عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی رسول تھا، رسول و نبی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، ایک۔ دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کسی کو نبوت و رسالت ملی اور نہ ملے گی۔ اس عقیدے میں ذرہ برابر شک کرنے والا بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو اس عقیدے کے منکر کے کفر میں شک کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جس طرح اسلام میں آنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبان سے پڑھنا اور دل کا اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی 2-3 دن سے جاگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر استخارے میں ہی ہوگی، سمجھ آ گئی ہے؟ کمال لوگ ہیں جناب، کوئی ٹائم تھوڑا کر لو، اگر تھک جاتے ہو تو محفل 1 گھنٹے کی کر لو، وگرنہ کو صحت مندوں کی طرح بیٹھے۔ کوئی آپ کو گپ شپ نہیں سنا رہا، ابھی تک تو میں نے آپ کو 4-5 حدیثیں سنا دی اللہ رسول کے کرم سے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہر دور میں تھی، اس دور میں اور زیادہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑی محنت کی، قربانیاں دیں، اور اس میں ہمارے ممدوح اور ہمارے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاء امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کا کردار بھی نمایاں ہے۔ 6 سے زیادہ کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت پر، اور بعض مقامات ایسے بھی آئے کہ صرف ایک کتاب میں 130 سے لے کر 150 حدیثیں ایک ہی جگہ جمع کر کے امت مسلمہ کو امام اہل سنت نے عطا فرما دی۔
ویسے تو ختم نبوت کی اہمیت اور اس عقیدے کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن خاص و خاص اسی عنوان پر علماء محققین کے نزدیک 300 احادیث مبارکہ ہیں۔ کتنی؟ 300۔ مالک تے ایک دفعہ ہی کہہ دین تے بڑا ہوندا ہے، ایک بار ہی کہہ دے تو بڑا ہے، اور یہاں 300 احادیث مبارکہ ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ کی صحت ٹھیک رہی تو بھی سناتے ہیں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مولویوں کا یا سیاست کا یا جماعتوں کا یا پیروں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے۔ وخاتم النبیین، عرشوں کے مالک نے فرمایا کہ میرا حبیب آخری نبی ہے، یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ بھائی صاحب، وخاتم النبیین جب رب فرمائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات؟ تھوڑی آواز سادہ کریں بھائی صاحب۔ وخاتم النبیین جب رب فرمائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی بات ہے، جو صرف کن کہے تو کائنات بن جائے۔ کن میں تو 2 حرف ہی ہیں نا، کاف اور نون۔ یہاں تو وہ فرما رہا وخاتم النبیین، اور میرا حبیب آخری نبی ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآنی عقیدہ ہے، یقینی، اعتقادی اور ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی ختم درود اور نماز کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا اور انگوٹھے چومنا، یہ ایسا فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ قطعی اور ایمانی مسئلہ ہے، اور اس کو بالکل نازک مزاجی سے ہرگز نہ لیا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جب مجھے حکم فرمایا تو پوچھا کیا موضوع اس دفعہ؟ تو پچھلی دفعہ باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، یاد ہے؟ اور میں نے کہا کہ اس دفعہ یہ کر دیں کہ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بار بار سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی حساسیت سے ابھی واقف نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن دشمن ہمہ وقت اس پہ حملہ آور ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، تعلیمی ادارے ہوں، خفیہ تبلیغی سرگرمیاں ہوں، لٹریچر کا چھاپنا اور اس کو مفت تقسیم کرنا ہو، شفا خانوں اور ہسپتالوں کے نام پر، فلاحی اداروں کے نام پر مرزائیت اور قادیانیت دن رات اپنا کام کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ابھی دفاع والی پوزیشن پہ بھی نہیں کھڑے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں رہتا وہی ہے جو اپنا وجود ثابت کرتا ہے۔ سمجھا گیا یہ بات کی؟ چلو اب ہم احادیث مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بین دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی، پہلی غور سے سنیے گا۔ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا بیتا، کہ جیسے ایک بندے نے مکان بنایا، فاحسنہ واجملہ، اور مکان بھی خوب ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن اس مکان بنانے والے نے خوبصورت بنا کر ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے میں، ایک حصے میں خالی چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس گھر میں، اس محل میں اس کا وزٹ، اس کو دیکھنے آئے، ویعجبون لہ، اور اس کے حسن، اس کی بناوٹ پر تعجب کرنے لگے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور ساتھ ہی وہ پوچھنے لگے، حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی ہے؟ یہاں تک کوئی سمجھ آئی ہے؟ یہاں تک کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ سنیے، آقا نے یہ مثال دے کر فرمایا، قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، سن لو اس خالی جگہ جو اینٹ کی خالی جگہ تھی، اس کی جگہ ہم ہوئے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اتنی سب کی مکس آواز کوئی نہیں آئی، اے جنہ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے ہاں تے ہلدے جلدے ہو، یہ بخاری کی حدیث ہے، سمجھا گئی ہے نا؟
اب آپ اس پہ غور کریں، یہ مثال دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رسل و انبیاء آتے رہے، نبوت کا محل تعمیل کے پروسیس سے گزرتا رہا، جو جگہ خالی تھی اس میں ہم آ گئے، پتہ چلا کہ نبوت کے محل میں اب کسی روڑے کنکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جسے اٹھا کر یہاں لگا دیا جائے، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ۔ آگے حدیث مبارک سنیے، یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ جو دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے واضح کر دیا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث شریف کا جو نمبر ہے وہ 2226 ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ 30 کتنی تعداد بیان کی؟ ایک حدیث میں 27 ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا ان میں عورتیں بھی ہوں گی، یہاں کذابون فرمایا ہے، اور دوسری حدیث میں ساتھ دجالون بھی فرمایا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں، دھوکے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اس کا مزید آسان لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ میری امت میں 30 پرلے درجے کے فراڈیے ہوں گے اور پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے۔ وہ دجال اور کذاب کیوں ہوں گے؟ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، یہ جو جھوٹے اور کذاب ہوں گے یہ اپنے اپنے دور میں کلیم کریں گے، دعوے کریں گے، جی میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ دے دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر، اور خبر دے کر پھر اپنے غلاموں کو تنبیہ کی اور تاکید کی۔ ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، پر سن لو میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا وہ مرزا غلام قادیانی ہو، اس سے پہلے اسود عنسی یا مسلمہ یا بیچ میں جتنے لوگ آئے یا آئندہ بھی جتنے آئیں گے، جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں الفاظ بتا دیے کہ وہ فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے، دغا باز ہے، اس کا نبوت سے کوئی تعلق۔ یاد رہ جائے گا؟ بولے بولے بولے، ذرا چپ شاہ نہ بنے، یہ سبق یاد کرنے کا ہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ آگے بڑھیے۔ تیسری حدیث مبارک آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث بھی جامع الترمذی میں ہے، اور حدیث کا نمبر 2279 ہے۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک میری جلوہ گری کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، اب نبوت اور رسالت ملنے کا سلسلہ میری ذات پر مکمل ہونے کے بعد منقطع ہو گیا۔ اور آگے میرے کریم فرماتے ہیں فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی آپ کی جاندار آواز نہیں ہے، ابھی بھی جاندار آواز، نہ میرے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3 ہوگی، 4 یاروں کی نسبت سے چوتھی حدیث پاک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس میں جو ختم نبوت کی بات ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور اسی ملتے جلتے مضمون کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کو خصائص 5 والی حدیث کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے 5 خصائص، اور یہاں جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہاں 6 خصائص کا ذکر ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، فرمایا 6 چیزوں میں مجھے کل نبیوں پر رب نے فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے اولا والا ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا،
کتنی چیزوں میں فضیلت؟ اب 6 کی فہرست سنیے اور لطف پائیے. جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے. اس کا آسان سا سوکھا سا مطلب یہ ہے کہ کریم مختصر بات فرماتے ہیں پر اس میں سارا جہان سمٹ آتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے بندے نے تو جناب دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا حسن یہ ہے کہ کلمات مختصر، مضمون اور مفہوم بہت زیادہ. اور یہاں پھر اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، سبحان اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں کے جس کا بیان نہیں. یہ شان ہے. تو جامع کلمات عرشوں کے مالک نے مجھے عطا فرمائے. آگے دوسری وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی. روب کا معنی تو سمجھتے نا، دبدبا، غلغلہ، روب. ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ ابھی ہم دشمن سے 1 ماہ کی مسافت پر ہوتے ہیں. کتنی جی؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت تو ظاہری بات ہے گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے. سواریوں پر بیٹھ کر 1 مہینہ مسلسل چلتے رہیں تو جتنا فاصلہ ہوا، طے ہوا، یہ کہتے ہیں مسافت. فرما ابھی دشمن سے 1 ماہ کی مسافت پر ہم ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. پر دشمن کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ کانپنے لگ جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ہے روب. آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں، اس امت کو کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خالص جہاد کرو. دہشت و وحشت، مسجدوں میں بم دھماکے، درباروں میں بم دھماکے، یہ جہاد نہیں ہے. یہ بم دھماکے والے اسرائیل میں نظر نہیں آتے کہ فلسطینیوں کی مدد کریں. یہ مسلمانوں کا مرڈر کون سا جہاد ہوتا ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے. تو بہرحال بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ غنیمت کا جہاد میں شرکت کا ثواب بھی پورا ملے گا اور مال بھی ملے گا. لیکن مال کی وجہ سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. چلیں آگے بڑھیں. اگلی چیز کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے. پہلے جملے بڑے پیارے ہیں. او پڑھنے والوں، زمین و زماں تمہارے لیے. پڑھ دو نا، زمین و زماں. اب ذرا حدیث کا لطف لو. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، لِيَ الْأَرْضُ، اور میرے لیے رب نے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک کرنے کا آلہ بھی بنا دیا. دونوں باتیں سبحان اللہ. پر پہلی بات تو اس سے بھی تگڑی ہے کہ مسجد بنایا، ساری زمین کو پاک کرنے کا آلہ بنایا، لیکن میرے لیے. اب مزہ لو یہ پڑھنے کا. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں تمہارے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آگے ارشاد فرمایا، یہ 5ویں چیز ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا.
علاقے، شہر، قریے، قبیلے، گاؤں، صوبے نہیں، کل کائنات۔ جب میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت شریف ہوئی، ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک مغرب میں، اور بعض نے نقل کیا کہ ان جھنڈوں کے رنگ سفید تھے۔ مشرق اور مغرب میں لگانے سے حدود ظاہر کی۔ واگا بارڈر پہ جائیں تو پاکستانی حدود میں پاکستان کا جھنڈا ہے، اس سے 2 فرلانگ آگے بڑھیں تو انڈین جھنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتھو ساڑھی حد شروع ہو گئی، ساڈا جھنڈا ہے، یہاں پاکستان کا لگے گا، ہماری حدود شروع ہو گئی۔ کریم آئے تو رب نے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، فرمایا اکیلا مکے والوں کا رسول نہیں، کل کائنات کا رسول ہے۔ اور پھر ان کا رنگ وائٹ کلر، سفید۔ لیکن جو مسجد اقصی اور بیت اللہ اور آستانہ شریف پہ جبریل پاک نے لگائے وہ سبز تھے۔ لیکن مشرق و مغرب میں سفید کیوں لگائے؟ آج بھی تقریباً یہ یونیورسل قانون ہے کہ جنگ بندی، ہتھیار ڈالنا اور امن کا اعلان کرنے کے لیے سفید جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ انسانیت سلگ رہی تھی ظلم میں، حضور آ گئے، بہار آ گئی، تو سفید جھنڈے اس لیے لگا دیے کہ سن لو امن دینے والا حبیب آ گیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اور ان کے ایمان پر ایک رسالہ لکھا جو ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے، اور اس کا نام ہے شمول الاسلام۔ وہاں امام اہل سنت ناموں پر حسین گفتگو کرتے کرتے کریم کی والدہ ماجدہ کے عالی مرتبت اور رفعت والے مبارک اور مقدس اور مطہر نام نامی اسم گرامی آمینہ کے معنی بیان کرتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے۔ تو امام لکھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے آمینہ کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی امانت والی، اور آج میں نے یہ بات شروع کی ہے، وہ دوسرا معنی آ رہا ہے جس کے لیے یہ بات شروع کی ہے، اور دوسرا معنی آمینہ کا ہے امن دینے والی، سبحان اللہ۔ اور تیسرا معنی تو ایسا ہے جناب کہ ویسے روح کو سکون دیتا ہے، آمینہ کا معنی ہے ایمان والی۔ اب بچے سوال کرتے ہیں، کیونکہ آج کل تو مائی باپ یہ ہے نا، گوگل شریف اور پیر طریقت رہبر شریعت یوٹیوب ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم لوگ توجہ نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ ہم محفلوں میں آ رہے ہیں، ہمارے بچے نہیں آ رہے، ہمیں ہمارے بڑے پکڑ پکڑ کے لے آئے، سو آج ہم محفلوں میں بیٹھے ہیں۔ جو بڑوں نے ہم پہ توجہ کی وہ ہم آگے اپنے بچوں پہ نہیں کر رہے۔ ان کے لیے ہر چیز یہ ہے، وہ جی میں نے، اچھا ہم سے سوال پوچھتے ہیں، دماغ چاٹتے ہیں، یہ بات کیسے ہے جی؟ ہم نے کہا بھائی صاحب آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ وہ بس ایک کلپ سنا تھا، وہ ایک کلپ سنا تھا۔ کلپ سن کر بچے پھسل رہے ہیں، ذمہ دار ماں باپ ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ جواب دہی ہے۔ صحیح العقیدہ ماں اور صحیح العقیدہ باپ کے ہوتے ہوئے بچہ صحابہ کرام کا گستاخ ہو جائے، اہل بیت کا گستاخ ہو جائے، اولیاء کا گستاخ ہو جائے، یا سچے عقیدے سے بھٹک جائے، تو ذمہ دار کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبر کے اندر جو ایک 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کی تیاری کرا دی جائے۔ کل 5 ربیع النور شریف تھی، کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، راکب دوش مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، کیا کہے آپ کا، مظہر حسن مصطفیٰ، جگر گوشائے سرکار علی المرتضیٰ،
اور نور نظر سرکار سیدہ بطول زہرا، یعنی ہمارے آقا سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا یوم شہادت کل گزرا ہے 5 ربیع الاول شریف۔ حضور کی تو ساری آل سے ہی محبت ہے، ہم بریلی والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں الحمدللہ، اور جو اعلیٰ حضرت نے آل رسول کا پیار سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں شجرے میں دعا دے گئے، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر۔ انہوں نے کہا صرف اس جہان میں نہیں، اس جہان میں بھی حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ تو سرکار امام حسن پاک کی بات کیا سنانا چاہتا تھا آپ کو، آپ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو خود اکٹھا کر کے دین کے مسائل سکھایا کرتے تھے، اور ہر بات ان کی قیمتی ہے۔ بچوں کو فرماتے تھے کہ یہ دین ہے، اسے محفوظ کر لو، اور بسا اوقات باتیں یاد نہیں رہتی، ان کو لکھ لیا کرو۔ امام حسن پاک، دیکھا نا، میں اب کیا کروں، یہ بات اتنی زیادہ سبحان اللہ کہنے والی تھی، کیا کہیں آپ سے جناب، اہمیت ہی ختم ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ اب تو جناب 34 سال ہو گئے تقریریں کرتے، مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ پرسوں ملتان شریف میں تھا، وہ مسجد میں اودھم، یہ ہماری نئی پیڑھیاں مسجد میں آتی ہیں، وہ ایک نے ادھر منہ کیا، کسی نے ادھر منہ کیا، یہ فیصل آباد میں بھی دیکھتا ہوں محفلوں کے اندر، اب تو ہر جگہ جدھر دیکھتے ہیں یہ حال ہے۔ تو پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں گے، چلیں جو معذور ہو اس کو تو شریعت اجازت دیتی ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ہم لوگ کرسی پر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، اگر ہم اعلیٰ حضرت کی ادا دیکھیں تو 2.5 سے 3 گھنٹے محفل میلاد میں اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے، اور دوزانوں اول سے لے کر آخر تک۔ اب یہ ناز خان، نقیب، خطیب کسی کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتے، پی ٹی ماسٹر ہیں، دائیں ہاتھ کھڑا کرو، بایاں کرو، اچھلو کودو، دائیں ہو جو بائیں ہو جو۔ اب سسٹم یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف کب تک ختم پڑھ کے یہ میٹھے اور نمکین ڈشیں کھا کھا کے ہم ہضم کرتے رہیں گے، یہ تعلیمات کب لیں گے؟ آج تے جناب سواد ہی آ گیا میلاد شریف دا، بڑا ہی سونا لنگر سی، یہ آخری سواد یہی ہے، جان کی امان پاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، خوگرے حمد سے گلہ بھی سن لے ذرا سا۔ جناب عاشقاں زردہ پکایا خیر کر دیتی، سبحان اللہ، اور حلوے کا نام تو نہ ہی لوں، زیادہ زد پڑ جائے گی۔ 2-4 ملے تھے میرے ساتھ سبحان اللہ کہنے والے، اور ہم نے بگاڑ لی ان سے، اور ہم اسی کے قائل ہیں کہ چلو اسی کے ساتھ جو آخر تک چلے، اور جو یہ کہے کہ میرے مزاج کے مطابق دین ہو جائے، تو بھائی صاحب معذرت کے خاطر واقعہ کربلا اسی لیے پیش آیا کہ یزید مزاج کے ساتھ دین چلانا چاہتا تھا، حسین ابن علی مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی والا چلا رہے تھے۔ یہ چیز دیکھو، پانی والا بھی ہو تو گلاس رکھو نا، کدھر پھر رہے؟ چشم ساقی کی عنایات پہ پابندی ہے، ان دنوں وقت پہ حالات پہ پابندی ہے، چھوڑ آئے تیری محفل کو شکستہ دل کے، تیری محفل میں تو ہر بات پہ پابندی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہمارے بچے، ہم غور نہیں کر رہے، دن رات ہم جلسوں میں ہیں، کل صبح سے اٹھا ہوں ابھی تک سوئے نہیں ہیں، اور آج رات تک بھی آگے تک کوئی امید نظر نہیں آتی، کسی پریشان نہیں ہے۔ یہ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری ابو الفضل محمد سردار احمد سردار ماں و سردار سنیاں قدس سرہ العزیز فرماتے تھے، یہ تو حضور کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ دن رات جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا نا، جو دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھا دے، وہ تو 100 سال 125 سال پہلے لکھ گیا نا،
کہ جو دیکھا ہے میں نے وہ اوروں کو بھی دکھا دے، جو تڑپ اور سلگ میں رہا ہوں یا اللہ یہ درد اوروں کو بھی تو دکھا، کہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بچے دہریے بن رہے ہیں۔ دہریے آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فتنے کا شکار نہ ہونا۔ جماعت علی رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، گھر نہیں بیٹھ سکتا، اوے میں گلیوں میں آ گیا ہوں، وہ کہیں سو نہ جانا، کہیں اس فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ اسی درد سے تو احمد رضا گزرا ہے، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ 22 گھنٹے جاگے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک شوربے کی پیالی، ایک سوجی کا بسکٹ، اس میں بھی ناغا۔ ایک بات کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحبزادی محترمہ کا رشتہ طے تھا، نسبت ہو چکی تھی، تو آپ اپنے ایک بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، فقیر کو انہوں نے دنیا کے کاموں سے چھٹی دی ہوئی ہے اور سارے انتظام انہوں نے کر دیے، مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی جو انتظام انہوں نے کیے۔ وہ احمد رضا جو بچے اور بچیوں کی شادیوں کی تیاریوں میں بھی شریک نہ ہوا، صرف رسول پاک کے دین کی حفاظت کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ اور اب لوگ اٹھ کے کہتے ہیں مجھے اعلیٰ حضرت سن کے، اعلیٰ حضرت کہہ کے تکلیف ہوتی ہو، اللہ تمہارے کلیجے جلائے، تمہارے کلیجوں میں مزید آگ رب تعالیٰ ڈالے، کہ تمہیں جو سن کر یہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف بے سبب نہیں ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کتنے فیصد طبقہ بار بار میری آج کی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھے، ہمیں اب تقریریں کوئی نہیں آتی، ہم تو دل جلے لوگ ہیں۔ دل جلے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ آپ کے مزاجوں کے ساتھ چل سکتے ہیں، نہ ہر چیز ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس پہ غور کر لیں، بارے دیگر غور کر لیں۔ یہ میرے جو بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ان کے بڑوں نے ان کو یہ ذوق دیا۔ جو درمیانی عمر والے بیٹھے ہیں، ان کے والد یا دادا چلو اٹھ مسیتے چلنا ہے، وہ انگلیوں سے پکڑ پکڑ کے لائے۔ پر ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں نہ لا سکے۔ وہ ہمارے بڑے ہمیں سکھا گئے اور ہم نے غلطی کی کہ ہم نے آگے بچوں پہ توجہ نہیں کی۔ بس اتنا سن لیا، آج کپ آ گیا ہے، فرسٹ پوزیشن لے لی ہے، انگلش میڈیم والے بھی ہر ایک کوئی فرسٹ دیتے ہیں، سمجھا گئی ہے؟ کپ آ گیا، زندہ باد زندہ باد، فوٹو کھینچی فیس بک پہ اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دی۔ ہن دوجی چو گیا، ہن تیسری چو گیا، ہن 6ویں چو گیا، 10ویں چو گیا، کما کے خرچ کر دیا ادھر وین کے خرچے پر اور اکیڈمی کے خرچے پر اور اس کے مختلف قسم کے پراسس پر۔ 10ویں جماعت میں بھی ہو گیا ہے، ابھی بٹھا کر پوچھ لو کہ دینی لیول کیا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ ابھی بٹھا کر پوچھ لیا جائے کہاں بیٹھے ہو، کہاں پہنچے ہو، اور کچھ نہیں ہے تو اس کو اتنا ہی پوچھ لو یار سرکار کی کوئی نعت ہی سنا دو۔ جو دن رات گھر میں گانے گنگنا رہا ہے وہ آپ کو ایک نعت کا شعر بھی نہ سنا سکے تو پھر چیک تو کرو نا کہ آپ کس کو ترقی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی بھائی صاحب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم کرے، فضل فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ کتنی حدیث پڑھتے ہیں ہم؟ 4 ہو گئی ہیں، 4 ہو گئی ہیں۔ اب سنیے، یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے اور یہ 5ویں حدیث ہے، 5 تن پاک کی نسبت سے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو رسل و انبیاء تھے وہ نظام سلطنت کو سنبھالتے تھے، یعنی دینی امور بھی ان کے پاس تھے اور ملکی اور سیاسی امور پر بھی وہ توجہ فرماتے تھے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی پردہ کر جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیج دیتا۔ یہ سرکار نے پہلا سسٹم بیان کیا جو حضور سے پہلے چل رہا تھا۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرما دیا سبحان اللہ، فرمایا کہ
وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وہ مجھ سے پہلے ہوتا تھا کہ نبی جائے تو دوسرا نبی آتا ہے، پر سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے آگے سنیے یہ حدیث پاک جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اب یہ چھٹی حدیث ہوگی غریب نواز کی نسبت سے۔ دیر بعد آج آپ کو 12 حدیثوں کا عنوان پھر پورا کر دیتے ہیں، کیا یاد کریں گے؟ ہم تو ڈبل 12 بھی کر سکتے ہیں، 25ویں بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھیں یہاں ختم نبوت کس انداز پہ سمجھائی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي آخر الانبیاء، پس میں آخری نبی ہوں، وَإِنَّا مَسْجِدِي آخر المساجد، اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد، تو یہ بیسا شعر ربانی پھر کیسے بن گئی؟ ایک سوال ہے نا، حدیث میں تو ہے حضور فرماتے ہیں میری مسجد آخری مسجد ہے، تو شعر ربانی میں بیٹھے ہو نا، تو پھر وہ مسجد آخری تو نہ ہوئی، ایک سوال ہے۔ تو اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی مسجد بناتے تھے، اللہ کے نبی جو رسل انبیاء گزرے وہ کیا بناتے تھے؟ مسجد بناتے تھے۔ بشان و حیثیت نبی جو حضور نے مسجد بنائی، وہ مسجد نبوی جو نبی بنائے وہ آخری مسجد وہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی اور نبی آیا اور نہ کسی نے نبی ہونے کی حیثیت سے مسجد بنائی۔ اس لیے میرے کریم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ۔ رسل و انبیاء مسجدیں بناتے تھے، اولیاء مسجدیں بناتے تھے۔ پتہ نہیں اب یہ بات بھی کتنے لوگوں کو ہضم ہو، کوئی نہیں، ناشتہ اس کے بعد ہی ہے، نہ بھی ہو تو لنگر شریف چلے گا۔ یہ کوئی آستانے اور کوئی ڈیرے نہیں بنائے اللہ والوں نے، سب کو دیکھو انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں۔ دیکھا نا آواز کٹ گئی، کیونکہ مرید بیٹھے نے نا، مرید بیٹھے ہیں، مسجدیں بنائی۔ دادا صاحب نے لاہور میں مسجد بنائی ہے، بابا صاحب پاک وطن آئے ہیں، مسجد بنائی ہے۔ نمازیں بھی خود پڑھانی، نمازوں میں درس قرآن بھی کرنا، درس حدیث بھی کرنا، اور حضور داتا گنج بخش فیض عالم تو خود بچوں کو، لاہور کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اب یہ جو درجن لقب ہم پیروں کو دیتے ہیں، جان کی امان پاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ جو درجن لقب ہم پیروں کو دیتے ہیں، اے پیرا آ کے دعا کر جانی ہے، وہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکلنے۔ اب تو ایسا ہے، اب لائل پور کا نام ہم کیوں لیں، بڑی بڑی جگہیں ہیں جہاں بروکر بیٹھے ہیں کہ بزرگوں کی دعا کروا دیں گے تمہارے گھر میں، 30,000 میں ہو جائے گی۔ تو وہی کو والدہ کی پسند کی شے یا باپ کی پسند کی شے بازار سے خرید کر ان کو کھانے کے 200-150 کی آئے گی، ان سے دعا کرا لو، نہ کراؤ تو اڈے نصیب ہے کہ دعا 30,000 چ پینی ہے، 50,000 چ پینی ہے۔ کیا تماشا ہے، بروکری ہے، ہر چیز کی بروکری ہے، خطیبوں کی بروکری، نعت خوانوں کی بروکری، پیروں کی بروکری، دعا برائے فروخت۔ زندہ باد و زندہ باد۔ ایک تو ہماری تقریر جب عروج کی طرف جاتی ہے یہاں برتن کھٹکنے شروع ہو جاتے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے، لیکن ان کی بیچاروں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ چمچوں کی طرف دھیان نہ دیجئے، ابھی ہم چمچوں ہی کی بات کر رہے تھے، سمجھا گئی ہے؟ تو ماں باپ سے دعا کراؤ نا۔ میں نے پہلے بھی یہاں کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ فقیہ اثر فیض یافتہ ہے حضور محدث اعظم،
علامہ مفتی محمد امین قادری نقشبندی، درود شریف والی سرکار جن کو کہتے ہیں. چلو کو گل دی سمجھتے آئی نا، چڑیاں والی سرکار، گھوڑیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار، کھونڈی والی، ناتھ والی، لاٹھ والی. تو چلو کم از کم یہ تو بابا سمجھ میں آیا نا، درود شریف والی سرکار کے لوگوں کو درود شریف پہ لگا دیا. سبحان اللہ. تو ان کے جو نقشبندیہ سلسلے میں مرشد تھے وہ حضرت خواجہ محمد صادق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، کوٹلی والے. تو ایک بندہ ان کا مرید وہاں گیا کسی پریشانی، مسئلے، پرابلم، دقت میں کہ پیراں کو دعا کرانی ہے. جاتے ہی ان کو درویشوں نے لنگر کھلایا. لنگر کے بعد پیر صاحب سے ملاقات ہوئی کہ کدھر آئے ہو؟ اس نے بتایا جی مسئلہ جیڑا پریشانی ہے یہ ہے وہ ہے. تو خواجہ محمد صادق صاحب نے فرمایا کہ بیلیا بے زندہ ہے، ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ماں زندہ ہے. پھر اتھے کیوں ہسنے پے ہو؟ انہوں نے کہا ماں جو زندہ ہے تو اتنا سفر کر کے کوٹلی کیوں آئے ہو؟ جاؤ تم نے کھانا کھا لیا ہے، ابھی واپسی کی بس ملے گی، واپس جاؤ اور جا کر والدہ سے دعا کراؤ، اپنے لیے بھی کرانا، میرے لیے بھی کرا لینا. نہ بولے آج صحیح گل تے تسی بھی سبحان اللہ. حقیقت پسند بنیے میرے بھائیو، حقیقت پسند بنو. یہ جتنے افسانے ہیں نا اور جو چیزوں کو جال سازیاں ہمارے مسلک پر مسلط ہو کر مسلک کا عنوان بن گئی ہیں، وہ ہمارا مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک حقیقت پسند ہے، حقیقت والا ہے. تعویذ لینا ہے تو کہا جی تعویذ کا بھی ہدیہ ہوتا ہے، دم کا بھی ہدیہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی تعویذ کا ہدیہ کیا؟ جو کالا بکرا لگنا ہے، چٹا وال ایک بھی نہ ہوئے وچ، پھر اثر ہونا ہے. پھرتے ہیں منڈیوں میں کالا بکرا ڈھونڈتے جس میں چٹا وال ایک بھی نہ ہو. تو کوئی آٹے کا تھیلا لے کے سنی مدرسے کوئی دے دو، کو بچے روٹی کھا لیں. دیکھیا نا کٹ گئی سبحان اللہ. کالے بکرے تے سبحان اللہ ہے دیو. میں بار بار عرض کروں، میں نے کہا نا اب ہماری تقریریں کیا ہیں سوائے دل جلے ہونے کے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ کے بارے میں جتنا آج ہمارے معاشرے میں غلط رویہ ہے، مائیں روتی ہیں، باپ روتے ہیں، اور لڑکے باہر جی سویرے سویرے پراٹھے والا ناشتہ، شام کو جناب پیزا اور برگر اور شوارما، ہا ہا کا ہنستے مسکراتے تصویریں لگائیں جناب، سجن یار بیلی واٹس ایپ پہ. گھر آتے ہی ایسے ہو گیا جیسے سانپ نے کاٹ لیا ہے. آنکھیں کڑوی ہو گئیں، لہجہ تلخ ہو گیا، ماں سے سختی کے ساتھ بول رہا ہے، بہنوں سے بدتمیزی سے بول رہا ہے. تیرے آسیاں دی سب تو بڑی مستحق ماں ہے. مسکراہٹ کا سب سے زیادہ ضرورت مند باپ ہے. اور یہ جو 4 پیسے آتے ہیں اور باہر اڑا دیتے ہو، یہ بہنیں، یہ ہماری وہ مائیں نہیں پرانی بیبیاں کیا کرتی تھی، انہوں نے کہا تیاں نو کچھ نہ کہو تے پرایا تن ہوندا ہے، اج ہے گئے نہ مڑ کے ٹر جانا ہے، تواڈے تے بیٹھیاں رہنا ہے بہنوں کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. اور ہم بھی یہ بات کہتے کہتے کہاں پہنچ گئے کہ قیدیوں میں ایک بی بی قید ہو کے آ گئی اور وہ پوچھنے لگی کہ کون ہے تمہارے سردار و آقا. جب بتایا کہ جانے جانا علیہ السلام کا نام لیا تو وہ کہنے لگی سارے انہوں کہ میں تمہیں سویرے چھڑا لاں گی. نہیں لطف آیا ابھی بھی ہمیں نہیں، میں تمہیں سویرے چھڑا لاں گی. عرض کی حضور ایک بی بی ساروں کو رات تسلی دے رہی تھی، فرمایا لاؤ. وہ آئیں. حضور توجہ فرمائیں میری طرف، میں حضرت علیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں. ہائے 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 سبحان اللہ الکریم سبحان. دودھ کے رشتے سے بہن ہے، حقیقی بہن نہیں ہے. میں شیمہ ہوں. علماء نے نقل فرمایا کہ حضور جان نور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں نمی آ گئی. فرمایا اس کو تحفے بھی دو، اس کو چادر بھی دو.
یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چادر کسی نے اتاری تھی، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، کپڑے لدے دو، سواریاں دو، اور اس کو اس کے عرض کی حضور جب میں نے کلی نو بھیجنا تو میں کوئی نہیں جانا، میں سارا قبیلہ نال لے کے جانا۔ کیا بات ہے، یہ میلاد والے آقا کا پیغام ہے، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ہم صرف بیج لگا لیں گے اور جھنڈا لگا لیں گے اور بہنیں ہم سے دکھی رہیں گی تو حضور تو خوش نہ ہوئے، کیا خیال ہے؟ بارے دیگر درخواست ہے، حقیقت پسند بنا جائے، حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد، بولیں 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 بولیں، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اعلیٰ حضرت کے پورے شعر کا مضمون اس حدیث میں آ رہا ہے، بلکہ اس حدیث کے تحت ہی اعلیٰ حضرت کے شعر کا شعر ہے، یوں کہنا چاہیے۔ اور یہ علی متقل بعث، تخلیق میں سب سے پہلا ہوں اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر ہوں، بزم آخر کا شمع اور نور اول کا جلوہ، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ اور اب یہ حدیث ہے 8ویں، اب یہ حدیث ہے 8ویں اور بخاری شریف کی ہے، 876 نمبر ہے بخاری شریف میں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم زمانے میں سب سے آخر ہیں۔ سبحان اللہ، زمانے میں دیکھیں سب نبیوں کے آخر میں حضور کی جلوہ گری ہوئی نا، زمانے میں ہم سب سے آخر ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ میں صدقے قربان فدا نثار، زمانے میں آخر ہیں، قیامت میں پہلے ہوں گے۔ اچھا جی، قیامت میں ہم پہلے کیا ہوں گے؟ گننا چاہو تو گن لینا، درود شریف کی بھی 4-5 حدیث سے پہلے شروع میں آپ کو سنائی ہے، اور یہ برکت کی بیچ میں بطور تبرک مزید حدیث پاک ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھی امت کا کوئی بھی فرد اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ ہے سب سے پہلے، یہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے۔ اچھا، آخر میں بھی ایک لطف ہے، جب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کے حریم ناز میں پہنچے، فرما پیارے کیا اس بات کا دکھ ہوا ہے تمہیں کہ ہم نے تمہیں آخر میں رکھا؟ عرض کی میرے مالک ہرگز نہیں۔ حبیب تیری امت کو برا لگا کہ تیری امت کو ہم نے آخر میں رکھا؟ عرض کی میرے مالک نہیں۔ فرما پیارے روح تازہ ہوگی بھائی صاحب، صدقے قربان جانے عالم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرما، پیارے یہ بات پسند نہ آئی کہ ہم نے تمہیں آخر میں رکھا؟ مالک ایسا ہرگز نہیں۔ تیری امت کو برا لگا کہ ہم نے انہیں آخر میں رکھا؟ مالک ہرگز نہیں۔ فرما حبیب پھر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اللہ 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 اللہ، للہ الحمد للہ الحمد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہم جیسوں کو سلام آئے، حبیب اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ یا رب لک الحمد حمدن کثیرا حمدن جمیعا، حمد تیرے وجہ کریم کو اور صدقہ تیرے محبوب پاک کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی امت کو سلام کہنا اور اپنی امت کو بتا دینا کہ ہم نے تمہاری امت کو لاسٹ اینڈ آخر پہ اس لیے رکھا، یہ بزم آخر میں اس لیے سجی ہے، بزم آخر، یہ بزم آخر اس لیے ہوئی ہے، یہ امت تیری اینڈ اس لیے پیارے رکھا ہے کہ باقی امتیں تو تیری امت کے سامنے رسوا ہوں، پر تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔
اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ الہی سب تعریفیں تیری ذات پاک کے لیے، اتنی مہربانیاں کی ہم سے اکاروں پر اپنے حبیب کے طفیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت تو پھر بڑی ایک حسین رمز لکھی تنبیہ الغافلین میں، لکھا کہ یہ امت اینڈ پر اس لیے بھی رکھی ہے، لاڈلی ہے نا، کیونکہ محبوب کی امت ہے، بزم آخر ہے، لاڈلی ہے، صدقہ محبوب کا ہے۔ ایک امت صرف کم تولتی تھی، عذاب آ گیا، قوم لوط پر اس بدکاری کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ ایک ایک خطا پر ایک قوم ہفتے والے دن ان کو شکار سے روکا کہ شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہیلا کیا، مچھلی کا شکار۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ آزماتا ہے، منع بھی کرتا ہے، ساتھ پھر آزماتا بھی ہے۔ محفلوں میں آؤ تو جنت بڑی سوکھی ہے، ویسے بڑی اوکھی ہے، وہ تو آپ دایاں ہاتھ کھڑا کریں تو آپ جنتی ہو سکتے ہیں، اور میرے پاس اتنی ہوتی تو اب تک آپ کو میں کھڑا نہ کر لیتا اور سب سے اونچی اونچی سبحان اللہ نہ کہلوا لیتا۔ اور یہاں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے اسٹیجوں پر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ماہ رمضان میں 4 کام کیا کرو، ایک اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا استغفر اللہ، اور فرمایا 2 کام وہ ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تسی انج نہیں ہو کہ تانوں وہ دی لوڑ کوئی نہیں، تانوں بڑی وہ دی لوڑ ہے۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو، اور دوسرا عرض کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے جنت بھی عطا کر اور ہمیں نارے دوزخ سے بھی محفوظ رکھ۔ جنت کا مذاق نہ اڑائیں، یہ جاہل شعراء نے جنت کے مذاق اڑائے، استہزاء کی ہیں۔ میں تیری جنت ملا نہیں جانا، مولوی میں تیری جنت، کوئی دعوت نامہ آ گیا ہے، گاڑی لینے آ گئی ہے، کوئی اسپیشل فلائٹ آ گئی ہے تمہارے لیے جو تم اس قسم کی بک بک کر رہے ہو کہ میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام سے سیکھ لو کہ عشق کیا، میں نے حضور نال عشق ہے، میں جنت دی لوڑ نہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کی خدمت پیش کی، یہ صحابہ کرام انشاءاللہ کس دن دیکھیں گے، پھر زندگی رہی تو آپ کو اس مضمون پر بھی سنائیں گے کہ صحابہ کرام کیسے ڈیوٹیاں لیتے تھے اپنے ذمے، ہر ویلے تانگی حضور علیہ السلام دی ذات پاک کی۔ ان میں ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، فقیہ صحابی ہیں، آقا نے فرمایا میری امت کا استاد ہے، لیکن ایک ان کا اور بڑا پیارا تعارف ہے، صاحب السواک والنعلین، مسواک والا اور نالین والا۔ انہوں نے ڈیوٹیاں اپنے ذمہ لگائی تھی، سرکار کو مسواک پیش کرنی ہے، اور جب حضور نے تشریف لانا ہے کسی بزم میں اور حضور نے نالین اتارنے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اٹھا کے طے کر کے، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ اور جب کریم نے اس بزم سے باہر تشریف لے جانا ہے تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قدموں میں نالین پہنا۔ اوہ دنیا کی عظمتیں سمٹ کر نہیں آ جاتی ہوں گی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ باب حسن رضا نے نہیں کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا کیا عرض کرے آپ سے، یہ بات کر رہا تھا، صحیح مسلم کتاب الفضائل کا ورق کھل گیا۔ یہ فیض برکت ہے میرے آقا نعمت مرشد طریقت نائب محدث اعظم قطب سمندری حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز کا الحمدللہ علیہ احسانی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے صبح نہ ناشتہ میں نے کر لیا، میں کیا آج ساری دیہڑی میں حضور دی خدمت رہنا ہے، جو مجھے حضور حکم کریں گے میں نے وہ کرنا ہے۔ تو میں حاضر ہوا، سرکار ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر فرما تو کدھر آیا؟ حضور میں آج یہی اپنے ذمہ لایا کہ جو تسی کہنا ہے میں وہ کرنا ہے۔ فرما باغ کے دروازے پر بیٹھ جا، جو آئے نا مجھ سے پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھولنا۔ حضور ٹھیک ہے۔ دستک ہوئی، فرما پتہ کرو کون ہے؟ عرض کی صدیق پاک آ کے، صدیق پاک حضور تو بغیر رہندے ہی کوئی نہیں، اسی لیے تو روزے شریف میں ساتھ سلایا ہوا ہے، پتہ ہے صدیق کا دل کسی اور جگہ لگے گا ہی نہیں۔ کیا کہیں آپ سے بھائی صاحب، کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حضور صدیق پاک آ گئے، فرما بلا لو اور کہہ دو کہ حضور فرماتے ہیں تو جنتی ہے۔
پھر دستک ہوئی، پتہ کرو کون ہے، حضور عمر پاک آ گئے۔ فرما کہہ دو عمر سے کہ حضور فرماتے تو جنتی اندر آ جا۔ اب یہ جملے سننا، اگر آپ اس پر کمزور آواز آپ کی ثابت ہوئی نا جناب تو بڑا دکھ ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے میں دل ہی دل میں کہوں یا اللہ جدو میں آیا سی نا تو میرا بھرا بھی تیاری کر رہا سی، نہیں جب میرا بھرا بھی تیاری کردا سی، میں نے پوچھتا سی کتنے چل رہا ہے، میں کہا آج میں حضور کو رہنا ہے ساری دیہڑی، انہوں نے کہا بھی میں بھی آنا ہے، تو میں کہہ رہا یا اللہ ہون کتے بوا کھڑکے نا تو میرا بھرا آ جائے، کریم موج بیچنے آج۔ انہوں نے پوچھنا ہی ہے کہ کون آیا ہے۔ انہوں نے صرف پوچھنا ہی ہے کہ کون آیا ہے، تو میں کہوں گا حضور میرا بھائی آ گیا، تو حضور نے فرما دینا ہے۔ یہ تھے صحابہ کے عقیدے۔ اللہ ہمیں انہی عقیدوں پہ رکھے۔ کہاں سے کہاں ہم آئے، وہ کیا سنا رہا تھا میں آپ کو، یہ خدمتیں کرنے پر میں وہ بتا رہا تھا جنت کی بات۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تانگ میں رہتے تھے کہ سویرے سویرے حضور کو پانی پیش کرنا ہے وضو کے لیے، تو ایک دن وہ وضو کے لیے پانی پیش کیا، حضور کی خدمت کی وضو کے معاملے میں، تو جب وضو کا لے سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے۔ شیخ محقق الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سل ربیہ پر ہی جھوم کر کہتا ہے وہ محدث جن کی ڈیوٹی حضور نے خود لگائی بر صغیر میں۔ شیخ محقق مدینہ شریف میں درس حدیث دیتے تھے، فرما عبدالحق ٹور جا اچھے تیری ضرورتیں ہوں، ہندوستان جا، یہ صدیوں پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو شیخ محقق پہلے تو خوش ہو گئے کہ راتی زیارت ہو گئی ہے، جب یہ پتا چلا کہ بیچ سے آرڈر اے آیا ہے کہ مدینہ شریف چھاڑ اور وہاں جانا ہے، تو پھر رو رو کے روزہ انور پہ حاضر ہوئے۔ حضور نوکرانو کدی مالک اختیار بھی تے دے دیں نہ دوبارہ گل کرن دا، میں تو حاضر ہوں، اگلی رات پھر زیارت ہوئی، ہن کی تو چاہنا ہے۔ واہ کیا، تو انہوں نے پھر وہی کہا جو مولانا اثر رضا نے کہا ہے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ آج کی حضور نہیں چھوڑتا مدینہ شریف، ڈیوٹی آپ کی سارا آنکھوں پر، روزہ انور کی حاضری حضور۔ تو کریم نے فرما تو جا، یہاں روزہ انور دیکھتا ہے، وہاں ہم تمہیں خود اپنا دیدار کرایا کریں گے، جا ڈیوٹی دے۔ وہ محدث سل ربیہ پہ جھوم کے کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ لفظ سل بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہر شے اپنے محبوب کی مٹھی میں دے دی ہے۔ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے کیا مانگا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، فی الجنہ، یہ پڑھو ذرا، اسألک میں آپ سے سوال کرتا ہوں آقا، مرافقتک آپ کی رفاقت، آپ کا قرب، آپ کی نزدیکی، آپ کا پڑوس، کہاں، فی الجنہ۔ اور حضور فرماتے او غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے، میرے کریم سے گر، کدی بغیر درس تو بھی پڑھ لیا کرو شعر، میرے کریم سے گر قطرات کسی نے مانگا، دریا بہت در بے بہت۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں جی، زاد بھائی بتا رہے ہیں 8 ہیں، چلو 8 ہو گئی ہیں، حضرت سعد فرما رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، 12 ہو جاتی پوری، اب ذرا سپیڈ تیز کرنی ہوگی، 7 بج گئے بھائی صاحب۔ یہ حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند احمد میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین
وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، بے شک ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندھ رہا تھا، وہ مٹی گوندھی جا رہی تھی جس سے ان کا وجود بنانا ہے، اس وقت بھی لوح محفوظ پر میرے لیے رب کے دربار میں لکھا تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی اب ایک حدیث پاک اور سن لو جسے امام طبرانی نے لکھا، اب کیا نمبر ہوگا؟ چلیں ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کا خطبہ دیا، اس آخری حج کے خطبے میں صرف پہلے 2 کلمے میں آپ کو پڑھ دوں جو عنوان سے مطابقت میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد اور امت کوئی نہیں ہے۔ ذرا ترتیب دیکھنا، میں آخری نبی ہوں، 1، میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد ہے، 2، میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے۔ اب کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 10 ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 11ویں سنو، چلو 10 کر لو جی، ابھی 10ویں کر دیتے ہیں تاکہ کوئی عدد آگے پیچھے نہ جائے۔ ابن عدی نے کامل میں اس کو نقل کیا ہے، اور لطف لیجئے گا ذرا اس حدیث پاک کا اگر آپ محسوس کر سکتے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر خیر الناس، ابو بکر صدیق تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ بولیے بولیے بولیے، ابو بکر صدیق تمام لوگوں میں بہتر ہے، لیکن ساتھ فرما الا ان یکون نبی، لیکن کان کھول کر سن لو، بہتر ساری خدائی میں ہے نبیوں رسولوں کے بعد، پر اتنی شان کے باوجود بھی ابو بکر نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کتنی ہو گئیں؟ 10 ہو گئیں۔ چلے 11ویں شریف سنیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر 3706۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو پھر میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اللہ عمر بن خطاب کو عطا فرماتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب کتنی ہو گئیں؟ 11 ہو گئیں۔ اگلی حدیث پاک سنیے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4287 ہے۔ یہ جو آپ کلپ سنتے ہیں نا 123 اور 344، یہ سارا کچھ آتا ہے، پرانا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکملو یوم القیامت 70 امتن، ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو مکمل کریں گے۔ کیسے؟ فرمایا آخروہا و خیروہا، ہم ان 70 امتوں میں سب سے آخری اور سب سے بہتر امت ہیں۔ یہاں بھی نبی پاک نے بزم آخر کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ یعنی میری امت جو ہے وہ سب سے آخری امت ہے۔ لیجئے جناب، یہ حدیثیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، اور وہ بھی بڑی لطف کی۔ 12 پہ آ گئے جی، اب ہم 12ویں شیف کا عدد پورا ہو گیا۔ ابن عساکر نے اس کو لکھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ یہ بعض جاہل صوفی جاہل شاعر کہتے جنت چو کر دیتا، حضرت آدم نو انج کر دیتا۔ شرم کرو، کیسے نام لیتے ہو؟ رب کی مشیت ہی ہے۔ اور بعض جو حالا کہتے ہیں حضرت آدم نہ روٹدا نہ دانا کھاندے، نہ سانو جنت چو کڈیا جاندا۔ کس کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہو؟ رب کے نبی کے بارے میں۔ لیکن عارفین نے اس کا جواب بڑا تگڑا دیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں نیک بھی تھے اور بد بھی، جنتی بھی تھے دوزخی بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما پیارے آدم یہ جنت صرف نیکوں اور مومنوں کا ٹھکانہ ہے،
آپ زمین پر جائیں، یہ اولاد باہر نکلے، جو قابل ہوں گے وہ ہم جنت میں لے آئیں گے اور باقیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے. سمجھ آئی؟ جب وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا. کہاں جنت، کہاں ویرانہ ہند. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. یہ بات ابن عساکر نے بھی لکھی ہے، یہ روایت، اور ابن کثیر نے بھی لکھی ہے البداء والنہایہ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، میرا آدم خلیفہ ہے، گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے. تو جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل امین نے آ کر ان کے دائیں کان کی طرف اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. 2 دفعہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل پاک سے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، حضور والا یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آخری نبی ہیں. بزم آخر کا شمع، نور اول کا جلوہ. مضبوطی سے قائم رہیے، محنت کی جائے. آج ماں متن کی حدیثیں پڑھنے میں حکمت یہ تھی کہ میں آپ کو تیار کروں کہ ہم تیار رہیں. جلسے جلوس ریلیاں وہ ایک پاور ہے. وہ پاور تھی تو 22 اگست کو فیصلہ واپس ہوا نا. اس پاور سے تو انکار نہیں ہے، لیکن دلائل بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ ختم نبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے. یہ محفوظ رکھیں. ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا. کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کریں. سمجھ آ گئی؟ کوشش کریں گے. میلاد شریف کا مہینہ بھائی صاحب، جلوس میں بعد اب سروں کو ڈھانپ کر خوشبو لگا کر متانت اور سنجیدگی کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے شرکت کریں. جانوروں کو جلوس میں جیسے اونٹ سجا کر، گھوڑے سجا کر لاتے نہیں لانا چاہیے. وہ پیشاب کرتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، اور جلوس کا جو احترام اور سنجیدگی ہے وہ زائل ہوتی ہے. جلوس میلاد کا سب سے حسین نغمہ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، اور سب سے اولا والا ہمارا نبی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈھول، بھنگڑا، تاشے، باجے، ناچ گانا یہ جلوس میلاد النبی کا حسن نہیں ہے، بلکہ سراسر اس کی روح کے خلاف ہے. ہر چیز میں اچھل کود نہ ڈالی جائے. جس طرح ہمارے اسٹیجوں پر یہ آ چکا ہے ماحول، بڑی بڑی دفیں، چھم 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 کراں، چھم چھم کراں، جو کچھ ہمارے اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے، یہ محفلیں کروانے والوں کو بھی کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ دنیا والوں کو موسیقی نہ سناؤ، کو حضور کا ذکر، اور وہ بھی ادب کے ساتھ. یہ ساڑی بنگڑوں والی ٹیمیں ہیں، ادھر کام ختم ہو گئے، انہوں نے ہماری والی جگہ جہاں اسٹیجوں پہ لے لی ہے کہ ہم ادھر آ گئے. یہ جس طرح نہیں تھے لوگ گدا گاڑی والے، ٹانگے والے، وہ ختم ہوئے تو انہوں نے رکشے لے لیے. تو رکشے والوں کا حال دیکھتے نہیں ہیں آپ؟ کھڑے دے ویچی رکشہ مار دینا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ گدے اور گھوڑے چلانے والے تھے، اور وہی چھنکنے بجانے والے اب اسٹیجوں پہ ہمارے آ گئے. تو کم از کم یہ دف باجے اور ناچ گانے جو کر رہے ہیں، خدا رسول کا واسطہ ہے، اپنے میلاد کی محفلیں تو اس سے پاک کرو. ہوں پھر دانوں کیڑی شے سونگ گئی، ہولی ہو گئے. میرے والے ایسے گور گور کے دیکھ رہے ہو، کیڑی شے سونگ گئی ہے. کو ماڑی گل آخدا پیا بولتے لوگوں کو، سچی گل دے بھی بولو. یہ ختم کرو ناچ گانا. اس دنیا کو سنجیدہ چیز دکھاؤ، نعت اقدس کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ یہ جو 11-12 ربیع الاول کو وہ ہمارے معاشرے کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، جس طرح غول کے غول اب سے بازار بھرے پڑے ہیں. سچ بتانا، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. یہ لڑکے ون ویلنگ کرتے ہیں، اس کی وہ نکال کر اور شور کرتے ہوئے بائک، پھر ویڈیو بناتے ہیں، فیس بکوں پہ چڑھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ. میلاد کے دشمن اس کو بطور ثبوت، دیکھو جی اے سنیاں دا میلاد، اے جنانیاں باہر تریاں پھر دیاں، یہ ناچ گا رہی ہیں. کس پر انگلی اٹھوا رہے ہیں یہ کام کر کے ہم؟ سرکار کے میلاد پر. آج پکا تہیہ کریں. ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، انہیں سلامت رکھے. ان کو پیار سے کہنا ہے کہ تسی 11 نو بھی کار محفل کرنی ہے، 12 نو بھی کار کرنی.
تو لنگر دیا کے دینا جی باہر دیاں تسی ڈیکوریشناں بھی ویکھنیاں تانوں اسی موبائل 'ਚ ویڈیو بنا کے دے داں گے لیکن تیو بہنوں باہر نہیں جانا ہولی ہو گئے مجھے پتہ ہے کئیاں نوں پتہ ہے کہ گھر پیر تگڑے نے انہوں نے نہیں مننا اس لیے بولتے بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا جاندیا پیر صاحب نے کہنا چلو نلائق مرید آگے ہیں کون سے مولوی نے تمہیں یہ سبق دے دیا ہے پیران دی منیا کرو پر انی بھی نہ منو سمجھا گئی ہے یہ مسئلہ بڑی غیرت و حمیت کا مسئلہ ہے یاد رہ جائے گا اسی طریقہ کے ساتھ جلوس جب نکلتا ہے تو بعض مقامات وہ آتے ہیں ایسی جگہیں آ جاتی ہیں جہاں وہ حضرات ہوتے ہیں جو میلاد منانے کے قائل نہیں ہیں تو ہم وہاں سینے چڑھا کے مخالف نعرے کیوں لگائیں ہم کسی کے خلاف تو نہیں نکلے ہم تو حضور سے محبت کے اظہار کے لیے نکلے ہیں اپنے مالک کی طرف اور اس کے حبیب کی طرف توجہ رکھیں کسی قسم کی شرارت اور کسی قسم کی انارکی اور انتشار کو کوئی بھی مقام اور جگہ ہرگز نہ دی جائے لنگر تقسیم کریں دائیں ہاتھ سے دیں دائیں ہاتھ میں دیں لنگر کو لٹانا پھینکنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا رزق کی بے ادبی ہے پاؤں میں آتے ہیں گرتے ہیں یہ سراسر رزق کی توہین ہے ایسی جگہ پہ تبرک بانٹیں اور لینے والے بھی تحمل کا مظاہرہ کریں چھوٹے چھوٹے بیج ہیں گتے کے کپڑے کے جس پہ گنبد خضرا یا رسول اللہ بسکوئے کے ساتھ اور پن کے ساتھ لگا دیتے ہیں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے اور ہم روڈوں پر وہ پڑے ہوئے دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے بیج لگانے کے معاملے میں بھی مضبوط بیجز لگائیں کم از کم جو ہے کہ ہلا ہلی میں وہ اتر کر نیچے نہ گریں اور بے ادبی نہ ہو اس کا خیال بھی کیا جائے کیک کاٹا جاتا ہے تو تالی بجانا اور اس پہ موم بتیاں اور اس پہ پھونکیں یہ بھی میلاد شریف اور کیک یہ مناسبت نہیں ہے کیک کاٹ لیں ہم نہیں کہتے کہ حرام ہے اور اس پہ سرکار کا مبارک مقدس نام خود سوچے کہ نام اقدس پہ چھری چلا دینا یہ محبت والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے یہ بھی یاد رہ جائے گا انشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ ہر میلاد آ جاتا ہے گزر جاتا ہے کہ حضور کو بھی تو تحفہ پیش کیا جو کہتے ہیں برتھ ڈے کا گفٹ ہے سرکار کو اور تحفے میں کیا حضور فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا خیال ہے جو ہم میں سے نماز نہیں پڑھتے یا پوری نہیں پڑھتے تو یہی تحفہ پیش کر دیں کہ آپ پوری پڑھیں گے داڑیاں رکھو مونچھیں ہلکی کرو میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ داڑھی رکھ لی جائے جنہوں نے رکھی ہے ایک مٹھی پوری کر لیں ساڈے پیران نے ایک مٹھی نہیں رکھی رسول پاک نے تو رکھی ہے نا ہمارے لیڈر نے نہیں رکھی لیڈر کا کلمہ پڑھا ہے لیڈر تو پتہ نہیں کس کس کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں ہمیں تو رسول پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے داڑھی رکھو حضور کی پسند کی رکھو ایک مٹھی رکھو نہیں انشاءاللہ کی اب آواز آنی چاہیے اب انشاءاللہ کی آنی چاہیے کر لیں گے غربا فقراء آنڈی گوانڈیوں کا خیال کریں اور میلاد کی عیدی نقدی کی صورت میں ہو یا راشن کی صورت میں ہو نہایت عزت احترام کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا کر ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کیجئے حضرت قبلہ پیر طریقت سید محمد طاہر قادمی شاہ صاحب دامہ اقبالہ آپ کی پوری ٹیم مسجد کی انتظامیہ اور آپ سب کو مبارکباد کہ سال ہا سال سے یہ سلسلہ 12 حسین نورانی صبحوں کو نور والے آقا کی جناب میں عقیدت اور محبت کے نذرانے اور جس سنجیدگی اور متانت سے حضرت شاہ صاحب کی زیر سرپرستی شاہ صاحب عالم ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں پھر سید زادے ہیں حضور قطب سمندری کے دامن سے وابستہ ہیں راسخ العقیدہ ہیں اور اتنی دیر ہو گئی کہ اس مسجد میں آپ کو عشق حبیب کے جام پلا رہے ہیں سچے کھرے عقیدے سنی عقیدے کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں اور آپ بھی خوش نصیب ہیں جو دامن سے جڑے ہیں اور مختلف تعمیری اصلاحی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے اور اس میں مزید ترقیاں عطا کرے وما علینا الا